تو آج ہم بچوں میں سیکھنے کی جو مشکلات ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ آپ کہہ لیں معلومات ہیں جو بتاتی ہیں کہ وہ ابتدائی علامات کیا ہو سکتی ہیں جنہیں والدین اور اساتذہ پہچان سکیں اور ان کی تشخیص کیسے ہو۔ مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ شروع کے مراحل میں کن چیزوں پر خاص نظر رکھنی چاہیے۔ جی بالکل، اور یہ ابتدائی پہچان جو ہے نا یہی سب سے اہم ہے۔ ذرائع بھی اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنے ہم عمر بچوں سے سیکھنے میں وہ تھوڑا پیچھے نظر آئے تو فوراً توجہ دینا لازمی ہے۔ اچھا، سب سے آپ کہیں حیران کن بات جو ان معلومات سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سیکھنے کے مسائل کی جڑیں تو زندگی کے بالکل شروع میں ہو سکتی ہیں، یعنی پہلے 3 مہینوں میں بھی۔ ہاں، یہ بات واقعی اہم ہے۔ تو یہ صرف جسمانی نشو و نما نہیں ہے بلکہ ذہنی اور وہ سمجھ بوجھ والے جو سنگ میل ہوتے ہیں ان پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ جیسے کیا بچہ آوازوں پر رد عمل دے رہا ہے، حرکت کرتی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس قسم کی چیزیں۔ بالکل بالکل، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی عمر کے حساب سے توجہ نہیں دے رہا یا سادہ سی ہدایات نہیں سمجھ رہا اور یہ متصل ہو رہا ہے تو اسے بس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بچہ سست ہے۔ صحیح۔ نہیں، یہیں سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو والدین کا مشاہدہ تو ہو گیا پہلا قدم۔ جی ٹھیک، لیکن جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ماں کی گود کے بعد دوسری درسگاہ، جی وہاں کیا ہوتا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسکولوں میں باقاعدہ تعلیمی تشخیص ہو سکتی ہے، ہاں جیسے یہ قابلیت کا ٹیسٹ یا IQ ٹیسٹ وغیرہ۔ ہاں، اسکول میں ایک آپ کہہ لیں زیادہ منظم ماحول مل جاتا ہے۔ وہاں یہ مشکلات شاید زیادہ واضح ہو کر سامنے آئیں، لیکن ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہوں گے کہ IQ ٹیسٹ تو بس ایک عمومی ذہنی قابلیت کا اندازہ دیتے ہیں نا۔ اچھا۔ جو مخصوص سیکھنے کی مشکلات ہیں جیسے ڈسلیکسیا ہے یا حساب کتاب میں مسئلہ ڈسکیلکولیا جسے کہتے ہیں، ان کے لیے زیادہ خاص قسم کے ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو اگر ان جائزوں میں یا ٹیچر کے مشاہدے میں کوئی بچہ اپنے ساتھیوں سے نمایاں طور پر پیچھے لگے تو ذرائع کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ذرائع واضح طور پر کہتے ہیں کہ کسی ماہر نفسیات یعنی کلینکل سائیکالوجسٹ یا جو تعلیمی نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ان سے رجوع کرنا چاہیے فوراً۔ ان کا کام صرف یہ بتانا نہیں کہ مسئلہ ہے، بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے اور پھر صحیح تعلیمی حکمت عملی یا جو بھی مدد درکار ہو وہ تجویز کرنا ہے۔ تاخیر سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ سیکھنے کا فرق پڑتا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے زبان اور بول چال کی نشوونما۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ والدین بچے کے دیر سے بولنے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، سوچتے ہیں چلو بول لے گا۔ جی، اور یہ ایک بہت عام آپ کہہ لیں غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ذرائع ٹھیک کہتے ہیں کہ بول چال میں تاخیر یا الفاظ ٹھیک سے نہ بول پانا، جملے بنانے میں مشکل، یہ صرف بولنے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا۔ ہاں، یہ کسی بڑے مسئلے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، سیکھنے کے مسائل یا وہ اعصابی نشو و نما میں کوئی چیلنج۔ کمیونیکیشن کی مہارت ہے تو سیکھنے کی بنیاد ہے نا۔ بالکل۔ تو اگر بول چال میں کوئی مسئلہ نظر آئے تو مشورہ ہے کہ اسپیچ تھراپسٹ سے مدد لینی چاہیے۔ جی ہاں، بالکل۔ اسپیچ تھراپسٹ صرف بولنے کی روانی پہ کام نہیں کرتے، وہ زبان کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی جو بنیادی صلاحیتیں ہیں ان کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس کا براہ راست اثر بچے کی وہ پڑھائی لکھائی پر پڑتا ہے۔ چلیں تو ان ساری باتوں کو اگر سمیٹیں تو بنیادی پیغام کیا لگتا ہے؟ یہی کہ بچوں کی ذہنی اور وہ سمجھ بوجھ کی جو نشو و نما ہے اس پر بہت شروع سے نظر رکھنی چاہیے، پیدائش کے بعد پہلے کچھ مہینوں سے ہی۔ والدین کا مشاہدہ بہت اہم ہے۔ بالکل، کلی بھی لا۔ اور پھر جب بچہ اسکول جاتا ہے تو باقاعدہ تعلیمی تشخیص جو شاید IQ ٹیسٹ سے بھی زیادہ گہری ہوں وہ مددگار ہو سکتی ہیں۔ بول چال یا زبان کے مسائل ہوں تو اسپیچ تھراپسٹ کا کردار اہم ہے۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر اگر ذرا سی بھی تشویش ہو، کوئی فکر ہو، تو ماہر نفسیات یا جو بھی متعلقہ ایکسپرٹ ہو ان سے جلد از جلد رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ تو واضح ہے کہ اگر وقت پر تشخیص ہو جائے اور مدد مل جائے تو تعلیمی مشکلات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً، بالکل۔ اور یہاں ایک
ایک گہرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر شاید ہمارے ذرائع نے براہ راست بات نہ کی ہو، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو ابتدائی تشخیص اور مدد ہے، یہ بچے کے صرف تعلیمی مستقبل پر نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر اس کی پوری شخصیت پر، اس کے اعتماد پر، لوگوں سے گھلنے ملنے پر طویل مدت میں کیسے مثبت اثر ڈال سکتی ہے، یہ ایک غور طلب پہلو ہے۔